نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں، ہمارے باء جداد، رشتہ دار، تعلق دار، محبت پیارے جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ہماری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے 20ویں پارے کے مضامین پر جو ہے اس پر کچھ گفتگو کی تھی، جس میں بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20ویں پارے کا آغاز جہاں ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ کون ہے جس نے آسمان بنایا، کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، کون ہے جس نے باغات لگائے، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا تھا۔ پھر ہم نے قیامت کی نشانیاں جو ہے اس میں سے ایک بیان کی تھی کہ زمین سے جو ہے نا وہ چوپایا نکلے گا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، وہ بات کرے گا۔ اور اس کے بعد فرعون کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ فرعون کس طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو ان کی تو ان کو وہ سیو کرتا تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں ڈالا اور انہیں دریا میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے ان کا ساتھ کیا اور اس کا سارا جو ساتھ گئیں، اور پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس آ گئی۔ اس کا ذکر ہم نے جو تفصیل سے کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانا، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرنا اور ان کی بیٹیوں کی مدد کرنا، ان کے ریوڑ کو پانی پلانا، اس کی حکمتیں بیان کی تھیں، اس کی تفسیرات ہم نے کل مختصر سے بیان کی تھی۔ اور قارون کا تذکرہ اس کا تکبر کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں دسا دیا تھا۔ اور اس کے بعد سورہ عنکبوت آئی تھی ٹوورڈ دی اینڈ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے والے سے بات کی تھی کہ ایمان کے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ایمان لا چکے ہیں تو ان پر آزمائش نہیں آئے گی، آزمائش آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور شرک نہ کرو۔ اور مختلف انبیاء کے واقعات پر ہم نے مختصر سے بیان کیا تھا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو منکرین تھی انہوں نے جھٹلایا تھا، ان کو زلزلہ کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا تھا۔ اور آج کا جو بیان ہے یہ 21ویں پارے میں ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ہم نے کچھ اہم مضامین کو یہاں ترتیب دی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی ہر آیا، ہر لفظ جو ہے وہ نور ہے، وہ موتی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پارہ مبارکہ کے مضامین کو جو ہم نے مختصر کیا ہے، اپنی جو عام طور پر زندگی کو کہ روزمرہ کی زندگی کے ساتھ جن کا زیادہ تعلق ہے ان کو ہم نے بطور خاص یہاں ترتیب دی ہے۔ اس میں سورہ 21ویں پارے میں 5 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سورہ عنکبوت کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اس پارے میں آتا ہے، اور اس کے بعد سورہ روم جو ہے وہ مکمل ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ لقمان مکمل ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ سجدہ جو ہے یہ بھی مکمل ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے۔
گویا کہ یہ 4 صورتیں جو ہے یہ مکیات ہیں، اور اس کے بعد سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ اس پارہ مبارکہ میں آتا ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ سورہ عنکبوت کی جو حصہ اس پارہ مبارک میں آتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ پھر جو نماز ہے اس کی برکت سے انسان جو ہے اس کی عملی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نماز جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت میں، یہ نماز سب سے اعلیٰ ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر فرمایا کہ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ اس سورہ عنکبوت کا جو اس حصے میں آتا ہے اس بارے میں کہ لوگ جو ہے جنہوں نے انکار کیا ہے توحید کو، قرآن مجید کا جٹلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کی بیسک وجہ یہ ہٹ درمی اور تکبر تھا۔ اس ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے حق کو انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم تو دیکھ لو کہ یہ دنیا ہے یہ عارضی ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ آپ اپنے آبا اجداد کو دیکھو، تم نے تو 3-4 جو سٹیپس پہلے ہیں، جنریشن پہلے، ان کا تجھے نام بھی نہیں پتا۔ تو فرمایا کہ ہم سب کو جانتے ہیں، ہماری مخلوق ہے، اے بنی آدم تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ چھوٹی سی جو عارضی زندگی ہے اس کو زیادہ تم اہمیت دیتے ہو اور اس کی لذتوں کو تم نقصان ضائع نہیں کرنا چاہتے ہو، اس وجہ سے تم حق کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم عقلمند ہوتے تو سوچتے اور آخرت کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے جو ہمیشگی والی زندگی ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہاں اس کا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جو تقابل ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ دنیا میں رہیں اور دنیا میں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن دنیا میں رہیں لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ بسائیں۔ اس کے بعد سورہ روم آتی ہے سامعین محترم۔ تو سورہ روم شریف جو ہے یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل روم جو ہے وہ ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جو 9 سال کے اندر یعنی 10 سال کے لیس کہ روم کو کے جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی ہیں وہ ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسرا جو بات بیان کی گئی ہے سورہ روم میں وہ یہ کہ مسلمان جو ہے وہ مشرکین مکہ پر یعنی قریش جو ہیں ان پر فتح کی خوشی جو ہے وہ منا رہے ہوں گے، جو کہ بعد میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی قبول سچ ثابت ہوئی اور جنگ بدر میں مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود مشرکین کو جو ہے وہ شکست دی، تو لہٰذا اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ آیا نمبر 19 سے لے کر آیا نمبر 26 تک یہ پورا جو پیسج ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، پھر مردہ کو نکالتا ہے اسے زندہ کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جو پیدائش کا ذکر ہے وہ کیا مٹی سے ہوئی ہے، پھر زوجین کی محبت، زمین آسمان کی پیدائش ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرنا، رات کو نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دن کو روزگار کی تلاش کے لیے، بجلی کی چمک کس کے حکم پہ سے ہوتی ہے، بارش کا نظام جو ہے کس کے حکم پر چلتا ہے، اور اسی طرح جو غلے کا یعنی کہ پیداوار ہوتی ہے وہ کون جو سارے انتظام کرتا ہے، کس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور زمین آسمان کا مستحکم نظام جو ہے یہ قدرت کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے کفر کیا، جس نے بھی کفر کیا، انکار کیا، غلط کام کیا، اس کے اپنے نقصان کے لیے ہے، اور جس نے بھی نیک کام کیا، ہدایت حاصل کی، اچھے کام کیے، اس کے اپنے بہتری کے لیے ہوگا۔ لیکن یہ پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا، اس وقت جب انسان جو ہے پچھتانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورت جو آتی ہے سورہ لقمان آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات ہے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا اس میں کہ جو توحید ہے
توحید پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں اور فرمایا کہ توحید کی وضاحت یہاں فرمائی، اور یعنی کہ اللہ کی حکمیت، اللہ کی قدرت، اور اس میں بطور خاص جو ہے مغیبات خمسہ کا بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے. فرمایا کہ اس کا جو علم ہے وہ توحید کے ضمن میں، یعنی کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. فار ایگزامپل کہ بارش کب ہوتی ہے، کتنی کہاں، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات جانتی ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ قیامت کب آئے گی، ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ بھی جو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے علم میں ہے. نمبر تین، پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا مالک ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اور نمبر فور، انسان کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. انسان میں آپ کوئی، ہم عالم غیر عالم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. انسان مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. آج ہم لوگ درس قرآن کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو کل کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں گے. اسی طرح آج کا جو گناہ گار ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ سے معافی توبہ کرے، وہ کل وہ نیکوکار ہو سکتا ہے. اسی طرح جو نیکوکار ہے، آج وہ نیک کام کرتا ہے، اچانک کسی کے ساتھ اس کی دوستی بن جاتی ہے، وہ بری صحبت میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ برے کاموں میں مشہور ہو جائے گا. اسی طرح نوجوان نسل جو ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے فیملیوں کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کی جب دوستی مل جاتی ہے، وہ ڈرگز میں اس کو لگا دیتے ہیں، اس کو ایڈکٹڈ بنا دیتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ اب تم یہ آگے بیچو ہمارے لیے. یہ کرمنل جو ورلڈ ہے، اس میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے جو اتنے جرائم پیشہ میں ملوث ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہی دنیا کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کے لیے اور دنیا کا پیسہ لینے کے لیے نوجوان بچیوں کو یہ لوگ تباہ کرتے ہیں. یہ اتنے کرمنل اور کروڑ، اتنے ظالم لوگ ہیں جو بات دوسروں کی کفار وغیرہ کی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں خود کتنے جو ہے یہ ظالم لوگ ہیں کہ نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نشائی بنا دیتے ہیں، ان کو ایڈکٹیو بنا دیتے ہیں، اور اس سے ڈرگ جو ہے سیل کرواتے ہیں. یہ پوری دنیا کا آج جو بہت بڑا المیہ ہے. اور بطور خاص اپنے ملکوں میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں کتنا جو ہے وہ ڈرگ جو جا رہا ہے، نوجوان جو نسل ہے اس پر چلی جا رہی ہے. تو اس طرح جو بیرون ملک بھی وہ لوگ اس طرح بیچتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ اللہ ہم اس راستے پر قائم رہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم سے یہی امید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ سورہ فاتحہ شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اس کو، اور پھر ان پیاروں کے راستوں پر قائم رکھنا، چلنے کی توفیق دینا جو انعام یافتہ ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن پر ہوئی ہیں. تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بار بار جب نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے سے ہٹنے کی توفیق نہ دے، برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق دے، برے لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق ہمیں نہ دے، ہمیں اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس کے بعد سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسمانوں کی طرف دیکھو کہ بغیر کسی پلر کے وہ کھڑے ہیں، نہ کوئی ستون ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر فرمایا کہ رینگنے والے مویشی اس کا ذکر کیا گیا، حشرات ہیں، پھر برسنے والی بارش ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات نے ایک نصیحت کے لیے باپ کی بیٹے کو جو نصیحت دی گئی ہے اس کا ذکر یہاں فرمایا، یعنی کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بات پسند آئی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام میں بیان فرمایا، اور سورہ کا نام بھی جو ہے لقمان بنایا گیا ہے. کتنی خوش قسمت وہ شخصیت اس ارتھ پر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو بہت جو ہے اس کو حکمت و دانائی عطا کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور پھر ہم نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کا ذکر ہے
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق دی، ہدایت دی، ہم آپ کو اب درس قرآن سن رہے ہیں، ناظرین محترم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس کے درس کو سن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں جو کچھ ہمیں توفیق ہے اس کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو اپنے بیٹے سے ان کی نصیحت کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انسان کو ہم نے حکم دیا کہ والدین کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو اور اپنی ماں کی عزت احترام کرو۔ ماں جب تم ماں کے یعنی کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں نے جو بڑا تکلیف سے یعنی کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ سارے درد اور اس نے سہے۔ اب ماں کی عزت کرو، اپنے تمہاری ماں اپنے پیٹ میں تجھے برداشت کرتی رہی ہیں۔ اور پھر والدین کا بھی یہاں یعنی کہ والدین باپ کا ماں باپ دونوں کی عزت احترام اس کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تم جو ہے اس چیز کی تم زمین پر عقل کر نہیں چلنا، اور فرمایا کہ رائی کے برابر بھی اگر تم نیکی کا کام کرو گے یا برائی کا کرو گے وہ کہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے میں چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اور قیامت کے دن وہ تجھ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی جو الوہیت ہے اس میں بھی شرک نہیں کرنا، یعنی الہ ایک ہے، ربوبیت میں بھی شرک نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے بیٹے کو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو وصیت ہے نا اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ خوف میں بھی شرک نہیں ہے، محبت میں بھی شرک نہیں ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار رہنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، عاجزی سے رہنا ہے اور تکبر نہیں کرنا۔ یہ جو ہے کچھ نکتے تھے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایڈوائس تھی اپنے بیٹے کو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ناظرین محترم کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اس طرح کی وصیتیں کریں۔ جب کہیں موقع ملے تو آپ اس طرح وصیتیں کریں، نصیحتیں کرتے رہا کریں۔ اور بطور خاص جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میری جو زندگی کا وقت جو اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو اس وقت بھی انسان کو مومن کو یہی ضروری ہے، اس کے لیے نصیحت یہی وصیت کرے کہ بیٹا اللہ کے برابر، بیٹی اپنی اولاد کو رشتہ داروں کو یہی نصیحت کر کے جائے کہ اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے رسول کی نبوت پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے پر ایمان، اور جو ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، غربا کی مدد کرنا، اس طرح کی جو ہے نصیحتیں اور وصیتیں دینی چاہیے، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم ہر والدین جو ہیں، ہر والد اپنی اولاد کو اس طرح کی نصیحتیں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ حضرت لقمان نے دیکھو کتنی نصیحت کی ہے کہ بنی آدم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو، ان کے اس عمل پر عمل کرو، اور اپنی اولاد کو تم بھی جو ہے وصیت اس طرح کی کیا کرو۔ آمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورت سجدہ شریف آتی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اس میں 4 اہم جو باتیں ہیں، ایک تو توحید باری تعالیٰ پر بیان ہے، دوسرا ہے کہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، تیسرا قیامت کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو لوگ اس دنیا میں انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ چاہیں گے، یہ کہیں گے، جب یہ ذلیل و خوار ہوتا ہوا اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیکی کے کام کریں۔ تو اس وقت ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا، اس کا یہاں ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ سجدہ میں اپنے پیاروں کا ذکر کیا، اور وہ میرے پیارے وہ جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ سجدے میں یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی مجھے راضی کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اپنے عجز انکساری میں رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین محترم اس آیا مبارکہ میں یہ سجدہ آیا جو ہے سجدہ والی ہے، تو آپ خطاب کے بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم حضرت رسالت کا بیان ہے، چوتھا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی ہاں بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کہ تورات جو ہے عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں رسالت کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بنی آدم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے، یہ آپ کا ذاتی پیغام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے جو آپ لوگوں تک، انسانیت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہے۔ لہٰذا رسالت پر ایمان اور ہمارے ایمان کی جو مرکزیت ہے وہ نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، ذات ہے، اس سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب دونوں جہتوں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ کھڑا ہوگا، تب ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی تب ہی ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورۃ الاحزاب ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں رب کائنات نے جو دو امپورٹنٹ پوائنٹس سے پہلے حصے میں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں ابتدائی حصہ میں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو یہ خیال تھا کہ انسان کے یعنی کہ اندر جو ہے دو دل ہوتے ہیں، تو اس کی نفی کی گئی ہے، اور دوسرا اس کی تردید کی گئی ہے کہ انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہیں۔ اس کے بعد کلمات اظہار کا ذکر ہے کہ بیوی کو اپنی ماں جیسا کہنا، یا ماں کے کسی جسم کا حصہ کہنا، یا ان کے میری بیوی کو اپنی بیوی کو کہنا کہ آپ کے ہاتھ یا آپ کے بال یا اس طرح میری ماں کی طرح یا میری بہن کی طرح، زمانہ جاہلیت میں اس سے وہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس طرح کہنے سے آپ جو ہے وہ بیوی آپ پر حرام نہیں ہوتی، تو آپ کو یہ جرم ہے، لیکن اس جرم کے بدلے میں آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک یہ کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرانا ہوگا، یا یہ کہ آپ نے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے، یا یہ کہ اگر یہ تو پھر 60 جو ہیں 60 مساکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہوگا۔ اس سے یہاں میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آپ جب گفتگو کریں اپنی بیوی سے تو احتیاط سے گفتگو کیا کریں، چونکہ بے احتیاطی سے کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور انسان جو ہے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی مرد حضرات کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں اس پر صبر کرنے ساری عمل کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منہ بولا جو ہے بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے تم میرے بیٹے ہو تو عزت احترام سے کہہ سکتے ہو، لیکن یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک غیر محرم مرد کو کہہ دیں کہ آپ میرا بیٹا ہیں، یہ کہیں کہ آپ میری ماں ہیں، وہ عزت احترام سے کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقی نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جوان، خاص کر بطور خاص جوان نوجوانوں میں اب دیکھنے میں آتا ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں بھی ارلی سٹیجز میں لوگ ایک دوسرے کے دوست بنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی کی طرح، ہم شی از مائی سسٹر یا میرا بھائی، ہمارا اس طرح تعلق ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا نا۔ آپ اکیلا ایک غیر محرم جو ہے عورت ہے، اس کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اکیلے کہیں چلے جا چکے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ کہیں آپ بہن تو نہیں ہو سکتے نا۔ اسی طرح احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں اس لیے فرمائی ہیں کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی جو غیر اخلاقی اور بے حیائی جیسے کام ہیں اسے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ناظرین محترم، جو بے حیائی ہے آج کل جو سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور ایسے اسلامی ہمارے پاکستان میں دیکھیں، ادھر میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو مسلمان جو گھروں کی بیٹیاں جو ہیں اور بیٹے جو ہیں اس طرح کی فلمیں یا کلپیں بنا کر لگاتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دولت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو ناظرین محترم، اس کو ہم نے غور سے لینا ہے اور اس پر محنت کرنی ہے۔ آمین۔ اس کے بعد اس حصے میں 2 غزوات کا ذکر ہے، جو 5 ہجری میں جو سورہ جو احزاب کا واقعہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ جو غزوہ ہوا تھا اس کا تذکرہ یہاں ملتا ہے۔ بنو قریظہ نے انہوں نے ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائی تھی، اور انہوں نے جنگ خندق میں جو شرکت نہیں کی تھی، انکار کیا تھا۔ بالآخر جو بنو قریظہ ہیں ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ تو ہسٹری کی بکس میں ملتا ہے کہ پھر وہ بعد میں شام میں جا کر وہ سیٹل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ۔ ان کو یہ تھا کہ جو اسلام جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود کے لوگ جو ہیں نا ان پر تنگی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں،
تو اللہ نوز بیسٹ. غرض ہے کہ وہ انگریزہ کے ساتھ غزوہ ہوا اور ان کو شکست دی، ان کو نکال دیا گیا. تو اس طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے ناظرین محترم اس پارہ کے جو مختلف سے مضامین ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک نقطہ اس کے بعد تھوڑا اپنی عملی زندگی کے لیے بھی ہمیں کس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے ہم نے اس کو ساتھ ہی لے کر چلے ہیں، تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے سبق ملے، پھر اپنے ذات پر ہم ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ یا نہیں کر رہے ہیں. ہر انسان کو، ہر ماں بہن بیٹی کو بھائی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کم کر رہی ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. آیا میری ذات، میرا کردار جو ہے وہ فٹ کرتا ہے یا میں باغی بن چکا ہوں یا باغی بن چکی ہوں. تو پھر اگر انسان کو پتہ ہے کہ میں باغی بن چکا ہوں یا باغی یا سرکشی میں جا رہا ہوں، تو انسان کو غور کرنی ہے. میں اور ہم سب کے لیے ایک یاد یا ریمائنڈر ہے. اس ریمائنڈر کو اپنے سینے میں لگا لیجیے گا اور آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. ہمیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں آپ سب کے حق میں قبول فرمائے، آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے مشن میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسی کے تحت ہی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، ہم اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.